بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سوچ رہے ہوں گے یہ عین کیا ہے؟ عین صرف ایک حرف ہے جس سے 4 الگ الگ لفظ بنتے ہیں۔ ان 4 لفظوں کا مکمل ایمان اور کامل بندگی سے بڑا گہرا تعلق ہے، بلکہ یوں سمجھ لیں کہ ایمان کی عمارت ان 4 پلروں مطلب الفاظوں پر مکمل اور قائم ہوتی ہے۔ اب وہ 4 الفاظ کون سے ہیں اور ان کا مردود ابلیس سے کیا تعلق ہے وہ جان لیں۔ ابھی وضاحت جاری ہے، اسے توجہ سے سمجھیں، اور اگر آپ بڑے دل والے ہیں تو اس آگہی ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں، اس سے آپ کو فائدہ ضرور ہوگا انشاءاللہ۔ پہلا لفظ عین سے عقل ہے۔ آپ شاید جانتے ہو کہ ابلیس اس قدر عقل مند ہے کہ جہاں بڑے بڑوں کی عقل کی انتہا ہو جائے وہاں سے عقل ابلیس کی ابتدا ہوتی ہے۔ دوسرا لفظ عین سے علم ہے۔ ابلیس چونکہ تخلیق آدم علیہ السلام سے بھی پہلے کا ہے، وہ کئی زمانوں کا علم رکھتا ہے اور دین دنیا کا بھی بڑا زبردست عالم تھا اور ہے۔ تیسرا لفظ عین سے عبادت ہے۔ ایک روایت ہے کہ ابلیس نے اس زمین کے چپے چپے پر عبادت کر رکھی ہے، جس وجہ سے اللہ پاک نے اسے اپنے فرشتوں ملائکہ میں شمار کر لیا تھا، حالانکہ فرشتے ملائکہ نور سے بنتے ہیں اور ابلیس ایک الگ مخلوق ہے جو آگ کی گرم لو سے خلق ہوا ہے۔ جب آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا گیا تو تمام فرشتوں اور ان میں شامل ابلیس نے اذن الہی سے پوچھا کہ اے اللہ یہ کیا ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا آدم علیہ السلام، جسے میں اپنی خاص بندگی کے لیے پیدا کر رہا ہوں۔ فرشتوں نے عاجزانہ انداز میں کہا ہم تیری بندگی کے لیے کافی نہیں؟ اللہ پاک نے فرمایا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، اور اس آیت کے مطابق پھر فرمایا کہ جب میں اپنی روح اس بت میں ڈال دوں تو تم اسے سجدہ کرنا۔ تو تمام ملائکہ نے ایسا ہی کیا۔ ابلیس کو عظمت انسان برداشت نہ ہوئی، اس نے سجدہ نہ کیا، کیونکہ اسے اپنے عالم و عاقل ہونے اور اپنی عبادت پر بڑا تکبر تھا۔ اس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنا اس کی من جانب الہی عطا کردہ فضیلت و برتری کو تسلیم کرنا اپنی توہین سمجھا۔ یہاں ابلیس نے صرف انکار سجدہ ہی نہیں کیا، در حقیقت حکم الہی کی نفی کر ڈالی اور جواز بنایا کہ میں صرف عظمت الہی کو مانتا ہوں، عظمت آدم کو نہیں مانتا۔ ابلیس اپنی انا کے چکر میں ہٹ درم ہو کر ہمیشہ کے لیے مردود ہو گیا، اور اس کو جس علم، عقل اور عبادت پر ناز تھا وہ بھی رد کر دیا گیا۔ وجہ کیا تھی کہ ابلیس میں عین سے عشق نہیں تھا جو ذات میں موجود میں کو مار دیتا ہے، عاجز اور خاک کر دیتا ہے۔ ابلیس میں ذرا بھی عشق الہی ہوتا تو وہ حکم الہی کو اپنے لیے اعزاز سمجھتا۔ عاشقوں کی یہی تو ادا ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ معبود جو بھی کہے کر گزرتے ہیں، ذرا پرواہ نہیں کرتے، اور حقیقی بندگی کا تقاضا بھی یہی ہے۔ اب 1/3 عین سے مراد یہ ہے کہ ابلیس میں 3 عین تھیں اور عشق والی عین نہ ہونے کی وجہ سے مردود ہوا۔ اب آپ سوچیں آپ میں کتنی عین ہیں اور کس درجہ پر ہیں، اور کہیں آپ ابلیس والی غلطی تو نہیں کر رہے؟ یعنی جن انبیاء اکرام، شہداؤں، صادق ولیوں، سچے فقیروں کو، یعنی اللہ پاک نے جن اپنے مقربین کو عظمت دے رکھی ہے، جن کی قلبی روحیں بیدار اور منور ہوتی ہیں، ان ہستیوں کے جانے انجانے میں آپ منکر تو نہیں ہیں، گستاخ تو نہیں ہیں؟ اگر ایسا ہے تو آپ کی عقل، علم اور عبادت ابلیس جیسی ہے، جسے روز قیامت رد کر دیا جائے گا، کیونکہ یہ اصول قرآن میں بیان کر دیا گیا ہے۔ اس آیت کے مطابق جن خاص مومنوں اور ولیوں کا شرح صدر کرنے کے بعد ان کی قلبی ارواح کو بیدار کر کے انہیں اپنا نور عطا کر رکھا ہو اور انہیں اپنا مقرب محسن بنا رکھا ہو، جن کے متعلق اللہ پاک نے اس آیت میں فرمایا ہے کہ جو میری رحمت کا امیدوار ہے وہ جان لے اور اس پر شک بھی نہ کرے کہ میری خاص رحمت میرے محسنین ہستیوں کی قربت میں ملے گی۔ اب جنہیں اس حقیقت کا علم نہیں ہے وہ اٹھ کر ایسی ہستیوں کی توہین کریں یا ان کی عظمتوں کے انکاری ہوں تو وہ ابلیس کے ساتھی تو ہو سکتے ہیں، حق پر نہیں ہو سکتے، کیونکہ اس آیت کے آخر میں اللہ پاک نے فرمایا
کہ ایسوں کے قلب سخت ہو گئے ہیں اور وہ گمراہ ہو چکے ہیں۔ دیکھیں، بندگی میں ذاتی پسند ناپسند، ذاتی نقطہ نظر، ذاتی عقیدہ، مسلک پسندی یا ذاتی نظریات نہیں ہوتے، صرف معبود حق کی ہر بات اور حکم کو جسم و روح سے تسلیم کر کے عمل پیرا ہوتے ہیں۔ اب اگر آپ چاروں عین میں سے کچھ حصہ بھی رکھتے ہیں تو میرے اس بیان سے سبق ضرور لیں گے، اگر نہیں تو پھر یہ آیت آپ لوگوں کے لیے ہی آئی ہے۔ آگہی ٹی وی کے ویڈیوز کو لائک کریں، کمنٹس کریں، شیئر کریں۔ شکریہ۔